کیا قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے اوپر واجب ہے۔ اس میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ وہ صاحب مال ہو، صاحب استطاعت ہو، یعنی ان کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال بچا ہوا ہو، اتنی رقم ان کے پاس موجود ہو کہ گھر کا خرچہ اور پہننے کے کپڑے اور سواریاں، یہ تمام چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر ان کے پاس اتنا مال ہو، جن مالوں کے اوپر ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، اگر ان کے پاس اتنا مال ہے تو قربانی ان کے اوپر واجب ہے۔ جن کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، یعنی سونا ہے، آپ کے پاس سونا رکھا ہوا ہے جس کو گولڈ کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ سونا نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس چاندی ہے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے، 52.5 تولہ چاندی جو آج کا مطلب نصاب چلتا ہے، اس کا قیمت نکال لے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے، سامانی تجارت ہے جو ضرورت سے زائد ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ قربانی واجب ہے۔ اور اگر سامانی تجارت بھی نہیں ہے، رقم ہے آپ کے پاس، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر قربانی کس طرح کیا جائے، آپ ہر سال قربانی کرتے آ رہے ہیں لیکن ایسے حالات اس موقع پر آ گئے ہیں قربانی کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کا طریقہ علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ اپنا ایک حصہ جو ہے اس واجب ہے اس کو ادا کر لیں، اپنا ایک واجب حصہ کو ادا کر لیں۔ یعنی جیسے ایک جانور کے اندر 7 آدمی اگر شریک ہو سکتے ہیں تو ایک حصہ آپ کے نام ہو جائے، اس میں کیا ہے؟ سہولت رہے گی اور آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ نمبر 2، قربانی کس وقت کرنا ہے؟ سوال ہے کہ قربانی کرنا کس وقت ہے؟ تو قربانی عید کی نماز کے بعد صبح صادق جب ہو جائے، عید کی نماز سے آپ فارغ ہو جائیں، اس وقت سے لے کر 10 ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے مغرب تک، یعنی اس سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک آپ کو قربانی کر لینا ہے۔ یہ 3 ایام قربانی کے ہیں۔ اور کیا رات کے وقت قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، رات کے وقت قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کے پاس کوئی لائٹنگ ہے، یعنی اتنا لائٹ کے اندر اتنا پاور ہے کہ آپ قربانی کے وقت جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے ایسے موقع کو قربانی کرنا کیا درست ہے۔ البتہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے کے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، اندھیرا ہوا کرتا تھا، تو لوگ قربانی جب کرنے جاتے تھے تو جانور کا اکثر حصہ گلے کا کٹتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوا کرتی تھی ان کی، اس وجہ سے اس وقت منع فرمایا گیا تھا۔ البتہ آج کے زمانے میں ہر چیز کیا فیسلٹی ہے اس کے اندر، آپ رات کے وقت بھی کر سکتے ہیں جبکہ لائٹنگ کا زیادہ انتظام کیا گیا ہو۔ قربانی کے جانور میں شرکت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قربانی کے جانور میں شرکت ہو سکتی ہے، یعنی ایک جانور ہے، اس میں کئی لوگ اگر جمع ہونا چاہیں کہ ہم ایک جانور کے اندر جمع ہو جائے تاکہ ہمیں زیادہ تکلیف نہ ہو اور ہمارا زیادہ مال نہ خرچ ہو، تو یہ صورت ممکن ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ صورت ممکن ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک صاحب نصاب ہے، اگر وہ سب کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یعنی اگر باپ ہے وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے، وہ اپنے بچے اور بیوی کی طرف سے، جبکہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک گھر کے اندر 10 آدمی ہو اور 10 صاحب نصاب ہو، صاحب مال ہو، 10 کا کاروبار چل رہا ہو اور 10 آدمی کے مال جو ہے نصاب تک پہنچ رہا ہو، تب وہاں پر کسی ایک آدمی کی قربانی کرنے سے قربانی سب کی طرف سے ادا نہیں ہے، لہذا سب کو وہاں پہ کرنا ضروری ہوگا۔ کیا فقیر اور مسافر کے اوپر قربانی ہے؟ جی نہیں، فقیر کے اوپر تو ویسے ہی نہیں ہے، رہا مسافر
اگر وہ نفلی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہاں سے کہیں سفر پر گئے اور سفر پہ جانے کی وجہ سے آپ پھنس چکے ہیں, یعنی کوئی ٹرین چالو نہیں ہے, کوئی گاڑی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے, آپ وہاں پھنس گئے ہیں, تو آپ قربانی ہر سال کرتے تھے, آپ کا یہ معمول تھا, لیکن اس سال قربانی کرنا ممکن نہیں ہو رہا ہے, تو آپ مسافر ہیں, لہذا مسافر ہونے کی حیثیت سے آپ قربانی اگر نہ بھی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ نفلی قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر آپ قربانی کر دیں گے مسافر ہونے کی حالت میں, ہو سکتا ہے قربانی کرنے کی وجہ سے آپ کا سارا مال قربانی میں چلا جائے, اور جب گاڑی کا انتظام ہو جائے اس وقت آپ کے پاس پیسہ موجود نہ ہو, تو آپ سفر طے کر کے اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس میں حرج ہے, اور شریعت میں حرج نہیں ہے. کس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں اور کس کی نہیں؟ تو شریعت میں جن جانوروں کا نام لیا گیا ہے, جیسے گائے ہے, بیل ہے, دمبا ہے, بکری ہے, بکرا ہے, بھیڑ ہے, اونٹ ہے, اور بھینس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں, تو ان جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ جو جانور ان کی قربانی درست نہیں ہے. اگر کوئی عید کے دن یا بقرعید کے دن اگر کوئی ایک مرغی خرید کر لے آئے اور گھر میں وہ کہے کہ اللہ اکبر میں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام سے, تو اس کی قربانی کیا نہیں, جائز نہیں ہے. شریعت نے جن جانوروں کی اجازت دی ہے ان جانوروں کی قربانی جائز ہوگی. قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ یہ عام طور پر آدمی اس غلطی میں ملوث ہو جاتا ہے. جب آدمی ہاٹ جاتا ہے جانور لانے کے لیے تو آدمی اس جلدی کی وجہ سے گائے کو دیکھتا نہیں ہے. البتہ جب وہ گائے خریدنے جائے تو اس کو ایک چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ قربانی کا جانور بالکل صحیح سالم ہو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ قربانی کے جانور کو اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے, ایسے جانور اگر آپ قربانی میں دے رہے ہیں تو قربانی آپ کی درست نہیں ہے. قربانی کا جانور ایسا ہونا چاہیے کہ آنکھ بالکل صحیح سالم ہو, جانور کی جو آنکھیں ہیں وہ صحیح سالم ہو, جانور کا دم کٹا ہوا نہ ہو, جانور کی ایک ٹانگیں کٹی ہوئی نہ ہو, جانور کا کوئی حصہ خراب نہ ہو, جانور کا جو سینگ ہے وہ سینگ پیدائشی اگر کٹا ہوا ہے تب تو قربانی جائز ہے. لیکن سینگ بعد میں کٹا ہے, کہیں ٹکر کھانے کی وجہ سے یا کہیں چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر سینگ کٹ گیا ہے, اگر جڑ سے نہیں کٹا ہے تو قربانی جائز ہے. سینگ اگر جڑ سے نہیں کٹا ہے تو قربانی جائز ہے. اگر ہاف کٹا ہے, آدھا کٹا ہے, تو اس کی قربانی جائز ہے.